بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چشتیہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک بھائی اور ایک بھائی کے لیے ایک بہن کیا ہوتی ہے، ایک بہن کے لیے ایک بھائی کیا ہوتا ہے۔ بھائی کو ذرا سی چوٹ بھی آئے تو بہن کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور یہاں پر جس لڑکی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں اس سے ظالم کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ کہاں ہم کسی بلی کے بچے کو مرتے ہوئے دیکھیں تو دل میں کوئی تڑپ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور کہاں اس کے سامنے اس کا اپنا سگا بھائی موجود تھا اور وہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے اور ویڈیو بنوا رہی ہے اور اس کو قتل کر رہی ہے۔ آپ اس واقعے کے بارے میں سنیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی آپ کو۔ جب آپ اس واقعے کو شروع میں سنیں گے تو آپ کو کچھ اچھا بھی احساس ہوگا۔ ایک لڑکی جس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ بدنصیب فیملی جو ہے، یہ کرسچن فیملی ہے جس کی یہ بیٹی ہے۔ اور اس لڑکی کی تھوڑی سی میں اس کے بارے میں یہ خبر دینے سے پہلے تھوڑا سا اس کی فیملی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس فیملی میں 6 بیٹیاں تھیں۔ 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہونا تو بڑی اس کی ایک قدر ہوتی ہے اور گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی یہ لڑکا تھا، علی اسد ممتاز اس کا نام تھا۔ یہ لڑکا جو ہے، اس کی پیدائش کے بعد پھر ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام تھا مایا، بلکہ نام ہے مایا۔ مایا اور علی اسد ممتاز، ان سے متعلق یہ ساری کہانی ہے۔ سب سے پہلے علی اسد کے بارے میں بتا دوں، 24 سال کا یہ جوان تھا اور یہ کام کرتا تھا وابڈا میں یہ ملازم تھا، اور اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اور اس کی بہن جو ہے مایا، وہ 21 سال کی تھی۔ مایا کو بھی بڑا پیار ملا اپنی فیملی سے، بڑا اس کو گھر والوں نے ایک پیار، محبت اور ایک اعتماد دیا، اور اس اعتماد نے اسے بہت بولڈ بنا دیا۔ کچھ لوگ پیار اور محبت پا کر سدھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں، تو یہ بگڑ جانے والوں میں سے تھی۔ اس کی دوستی ایک احتشام نامی لڑکے سے ہوتی ہے جو کہ ایک میڈیکل سٹور کا مالک ہے، اور 3 سال پہلے ہی ان کے علاقے میں آیا ہوتا ہے، چشتیہ میں۔ اس لڑکے کا نام ہے احتشام اور میڈیکل لیب اونر ہے، معذرت کے ساتھ میڈیکل لیب اونر ہے۔ اب ان دونوں کی دوستی ہوتی ہے، پسند ایک دوسرے کو کرنے لگتے ہیں، شادی کے وعدے وعید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فائنلی یہ لڑکی جو ہے ایک بولڈ سٹیپ لیتی ہے، اور 10 ماہ پہلے اس واقعے سے یہ اس لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کے لیے جاتی ہے اور یہ اسلام قبول کرتی ہے اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ لینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا بھائی جو ہے، ظاہر سی بات ہے، بھائیوں کا ہمارے معاشرے میں ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا کردار جو اپنی بہنوں کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں، بہنوں کے حوالے سے بڑے پوزیسو بھی ہوتے ہیں، اور غصہ بھی آتا ہے اگر ان کو کبھی کوئی اس طرح کی بات پتہ لگے، اور اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس بھائی کے ساتھ بھی ہوا، اور علی کو جب پتہ لگا اپنی بہن کے بارے میں، جب باہر سے اسے کچھ اطلاعات ملی، جس طرح وہ علاقہ ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں بڑی جلدی آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ جب اس کے بھائی تک یہ کچھ خبریں پہنچی اپنی بہن کے حوالے سے، تو اس نے اپنی بہن سے پوچھ گچھ کی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کو پھر کچھ باتیں پتہ لگی تو اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنی بہن کے اوپر تھوڑی سی سختی کی، تو اس نے دوبارہ سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد علی کو کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن نے تو اسلام قبول کر لیا اور اس سے شادی کر لی ہے۔ وہ بہت غصے میں آ گیا، طیش میں آیا، اس نے اپنی بہن سے دوبارہ سوال کیا، تو اس کی بہن نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور اس کے بھائی نے کہا کہ اگر مجھے یہ شک بھی گزرا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے یا تم اپنے دین سے، اپنے مذہب سے پھر گئی ہو، تو پھر میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، اور تم اس شخص کے قریب بھی گئی یا مجھے کوئی تعلق کا تمہارے علم ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ جو لڑکا ہے علی، اس نے اپنے کچھ دوستوں سے کچھ ہتھیار بھی جو ہے اپنے پاس منگا کے رکھ لیے، اور وہ کافی غصے میں رہتا تھا، اور اس کی بھی ایک پلاننگ تھی کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک دن اس نے احتشام کو گھر بلایا، احتشام ان کے گھر گیا۔ اس لڑکی نے کیا کیا بیسیکلی، اس لڑکی نے یہ سارا واقعہ گوش گزار کیا احتشام کو، اور اس کو بتایا کہ میرا بھائی جو ہے وہ کیا جذبات رکھتا ہے اور اس نے مجھے کیا دھمکی دی ہے، اور اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کے سرہانے پستول بھی دیکھا جو اس کے پاس کبھی نہیں تھا، جو یقیناً اس نے اپنے دوستوں سے لیا ہوگا۔ اس نے یہ سب باتیں کر کے کسی طرح اس کا احتشام کا بھی یہ مائنڈ بنایا کہ ہم اس کو مل کر قتل کر دیتے ہیں۔ شروع میں احتشام جو ہے وہ ریزسٹنٹ تھا، جب ان کی پوری پوچھ گچھ ہوئی ہے تو جو انہوں نے پولیس کو بتایا اس کے مطابق وہ اس چیز پر راضی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے اس کو یہ کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر زندگی گزارے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ہی میرا بھائی ہے، باقی تو ہماری 6 بہنیں ہیں، اور میں اگر اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔
اس کے ہوتے میں ہم ساری زندگی ڈر خوف میں گزاریں گے، چاہے ہم اس شہر میں رہیں چاہے ہم کسی اور شہر میں رہیں. اور اس شخص کا احتشام کا یہاں پر پراپر بزنس بھی تھا، وہ یہاں پہ سیٹ کر چکا تھا، 3 سال سے وہ اس لیب کو یہاں پر چلا رہا تھا، اور وہ بھی اس علاقے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا. ایسے میں انہیں یہ بہتر لگا کہ ہمیں راستے کا کانٹا جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے. میں حیران ہوں کہ ایک بہن جو ہے وہ کس طرح سے اس نے یہ سوچا ہوگا، کیسے اس نے پلان کیا ہوگا. 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور بڑی ان کی منتوں مرادوں کا مانا ہوا بھائی ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ اس جوان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبرو جوان تھا، ایک جوان لڑکا ہے 24 سال کا، اور اس کے بیوی بھی ہے اور شادی شدہ تھا. لیکن اس لڑکی نے کیا کیا، احتشام جو ہے ان کے گھر جاتا ہے اور اس کے بھائی سے ملتا ہے. اس کا بھائی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور پہلے اس کے ساتھ غصے سے بات کرتا ہے، پھر اس کی انسلٹ کرتا ہے. اب احتشام جو ہے وہ پلان بنا کر گیا تھا کہ آج اس کا کام تمام کرنا ہے، اور اس کو مایا نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہر طرح سے کھڑی ہوں. اب گھر کے جو لوگ ہیں وہ باہر گئے ہوئے تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر چائے منگاتا ہے احتشام، چائے منگاتا ہے اس کا بھائی، اور ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور یہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو لڑکا ہے احتشام، یہ کیا کام کرتا ہے کہ وہاں پر جو چائے ہوتی ہے، موقع ملتے ہی وہ اس چائے کے اندر زہر کی بوتل جو لے کر آیا تھا، ظاہر سی بات ہے میڈیکل لیب میں کام کرتا ہے، زہر کی بوتل جو لایا تھا وہ اس کے اندر انڈیل دیتا ہے. یہ زہر کی بوتل انڈیلنے کے ساتھ ہی جیسے وہ چائے پیتا ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے. اسی دوران میں مایا جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ وہی چائے لے کر آئی تھی. وہ اپنے جو سر کا سکارف ہے وہ اپنے بھائی کی گردن کے گرد کس کے باندھ دیتی ہے اور دونوں طرف سے کھینچنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ جو زہر کے زیر اثر تھا اور اس وقت تکلیف میں تھا کافی، اور اس کے بعد مایا جو اس کے گردن کو اپنے سکارف سے دبا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ لڑکا احتشام کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے سارے منظر کی، اور یہ لڑکی جو ہے وہاں پر ہنس رہی ہوتی ہے. اور اس کے چہرے پر جو تاثرات ہیں جو اس ویڈیو میں دیکھے گئے ہیں، جو وہاں پر تھانے میں دیکھی گئی ہے، جو سامنے بھی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق یہ ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ لڑکی ہنس رہی ہوتی ہے اپنے بھائی کو، اپنے سگے بھائی کو مارتے ہوئے. میں کہتی ہوں یہ کون سے مذہب کی تھی، کس دین میں آئی، اور کیا تھی یہ، اور کیا ہے یہ. اور اس لڑکی نے اپنے اکلوتے بھائی کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا. اب جس وقت یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک دم سے یہ جو ایلی ہے اس کی بیوی جو ہے وہ گھر واپس آ جاتی ہے. جس وقت یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بھائی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت وہ بیوی جو ہے وہ اور گھر کے 1-2 فرد جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں. اور دونوں جو ہے اسی وقت جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آگے ہیں تو موٹر بائک پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. پولیس آتی ہے، اس لڑکی کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے ایٹ دا اسپاٹ. لیکن پولیس جب آتی ہے تو پھر وہ ان دونوں کو ٹریس کرتی ہے. یہ دونوں پکڑے بھی گئے ہیں اور انہوں نے اپنا بیان بھی دے دیا ہے. اور یہ جو ایک لڑکی ہے صرف اپنی خواہش کو اور اپنی خوشی کو پانے کے لیے، نہ اس نے اسلام کو قبول کیا، میں نہیں سمجھتی، واللہ عالم میں نہیں سمجھتی کہ اس نے اسلام کو دل سے قبول کیا. اس نے صرف شادی کے لیے قبول کیا، اور اس نے یہ صرف اور صرف کام اپنے دل کی تسکین کے لیے کیا. کیونکہ جو انسان اسلام کی تعلیمات کے قریب آئے اور اس کے دل پر ہی اسلام نہ اترے، اس کے دل پر اثر ہی نہ کرے، یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں اور پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور ان دونوں کی زندگی برباد ہو گئی، کوئی خوشی ان کو نہیں ملے گی. ساری زندگی جو ہے یا جیل میں رہیں گے یا ان کو جو بھی سزا ہوگی. اور وہ بچہ جو ہے، وہ جو ایک اکلوتا بیٹا تھا گھر کا، وہ چراغ جو ہے وہ بجھ گیا. اور اتنے ظلم کے ساتھ اس لڑکی نے اس کو مارا. میں ایک بہن اپنے ہاتھوں سے اپنے اکلوتے بھائی کو مارے اور ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنا رہی ہوں. حیرت ہے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.